لو جی، عمران خان نے عوام کو ایک بری خبر سنا دی، اور یہ خبر کوئی تھوڑی بہت بری نہیں ہے، بہت بری ہے، لیکن کنفرم نہیں ہے۔ ابھی اس خبر کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے اور کچھ امکانات ظاہر کیے گئے ہیں۔ یہ خبر ایسی ہے کہ جسے کہنا چاہیے کہ روح فرسا خبر ہے۔ لوگ یہ خبر سنتے ہی خوف زدہ ہو جائیں گے اور گھبرائے پھریں گے اور عافیت کی پناہ مانگیں گے۔ یہ خبر کچھ چھپی ہوئی خبر نہیں ہے، یہ آج کے اخبارات کی شاہ سرخی ہے، اور اس میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے بڑے دھڑلے سے یہ کہا ہے کہ اگر ہماری اگلی حکومت آئی تو پاکستان ترقی کرے گا۔ اس خبر سے یہ اندیشہ لگ رہا ہے کہ ان کے ذہن کے کسی نہا خانے میں، کسی گوشے میں یہ گمان ضرور ہے کہ اگلی حکومت ان کی بھی آ سکتی ہے، اور اگر اس گمان کو ہم نے یقین میں بدلتے دیکھا تو اس سے زیادہ روح فرسا خبر پاکستان کے عوام کے لیے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ابھی تو اس حکومت کے 3 سال مکمل نہیں ہوئے اور لوگ صحیح معنوں میں چیخیں مانگنے لگ گئے ہیں، اور لوگوں کے جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں کڑاکے نکل گئے ہیں۔ تو اگر یہ 2 سال 2 ماہ مزید چلے، پھر انتخابات ہوئے اور اپنی لازوال کارکردگی اور RTS کی بے مثال کارکردگی کے سبب، یا الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی بے مثال کارکردگی کے سبب اگلے 5 سال یہ حکومت رہی، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ جہاں لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، ان کی تعداد کروڑوں میں پہنچ جائے گی۔ جہاں لوگ 2 وقت کی روٹی بمشکل پوری کر رہے ہیں، انہیں 1 وقت کی روٹی بھی نہیں ملے گی۔ جہاں ہزاروں کاروبار بند ہو گئے ہیں، وہاں لاکھوں کاروبار بند ہو جائیں گے۔ جہاں چینی کی قیمت ابھی 115 روپے ہے، تو شاید اگر ان کی اگلی حکومت آئی تو یہ قیمت 315 یا 515 بھی ہو سکتی ہے، اور اس وقت بھی یقین مانیے کہ ملبہ اپوزیشن پہ ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہم NRO نہیں دیں گے۔ پیٹرول کی جو قیمت ہے، آپ کو اگر خان صاحب کی 5 سال کے بعد پھر حکومت آ گئی تو پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ اس سے کوئی 10 گنا 100 گنا بڑھ سکتی ہے۔ جو اشیاء ضروریہ ہیں، گھر کی چیزیں ہیں، جو لوگوں کو گروسری چاہیے ہوتی ہے، ان کی قیمتوں میں کئی 100 گنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ ترقیاتی تمام منصوبے ٹھپ ہو سکتے ہیں، کوئی اسکول کالج نہیں کھلے گا، بلکہ جو ہیں وہ خان صاحب کی بے مثال کارکردگی کی وجہ سے بند بھی ہو سکتے ہیں۔ ابھی چند یونیورسٹیوں میں یہ خبر سنی ہے کہ وہاں اساتذہ کو تنخواہ نہیں مل رہی، تو ہو سکتا ہے یہ اطلاع عام سارے پاکستان کی یونیورسٹیوں تک پہنچ جائے۔ تمام اساتذہ سے کہا جائے کہ بھائی، یہ جو پڑھانے کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے، آپ کیوں تنخواہ وغیرہ لیتے ہیں؟ فی سبیل اللہ یہ کام کیا کریں۔ اس طرح دیگر شعبے جو ہیں معیشت کے، ان کا جو اب حال ہے اس سے 100 گنا نیچے چلی جائے گی، اس لیے کہ خان صاحب کو یہ امکان ہے کہ اگلی حکومت بھی ان کی آئے گی۔ خان صاحب زیارت کے دورے پہ گئے، وہاں پہ انہوں نے یہ قوم کو اپنی طرف سے خوشخبری سنائی، لیکن بے تحاشا لوگوں کے لیے یہ بہت بری خبر ہے، خوفناک خبر ہے، المیہ ہے۔ اور پھر انہوں نے اپوزیشن، ظاہر ہے خان صاحب کے پاس نسخہ ہی ایک ہے، انہوں نے اپوزیشن پہ بھی بڑی تنقید کی کہ ہم تو ترقی کر رہے ہیں، یہ ایگزیکٹ ورڈز ہیں، ہم تو ترقی کر رہے ہیں، لیکن اپوزیشن نہیں مان رہی۔ تو قصور کس کا ہوا؟ اپوزیشن کا قصور ہوا۔ یعنی پچھلے سال اگر 0.4 کے حوالے سے کے حساب سے معیشت ترقی کر رہی تھی، اور اچانک ہی کوئی ایسا میریکل ہوا جو ہمیں نظر نہیں آیا، جو پاکستان میں کسی کو نظر نہیں آیا، وہ وزارت خزانہ کے ایک صاحب ہیں حماد اظہر، انہیں نظر آیا۔ انہوں نے معیشت کو یہاں سے اٹھا کر یہاں پر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، 0.4 تو اپوزیشن کہتی ہے، آپ سمجھتے نہیں ہیں بات۔
اصل میں یہ 4% پہ ترقی کر رہی ہے، 4 کی شرح سے ترقی کر رہی ہے۔ تو اتنا بڑا کارنامہ ہو گیا، کسی کو نہیں پتہ چلا۔ دوسرا، یہ کوئی فیصل واڈا والی تقریر تھی، وہ اس طرح کرتے تھے کہ کل سے نوکریاں آنے شروع ہو گئی ہیں، لوگ بھاگتے پھریں گے نوکریاں لینے کے لیے، بلکہ نہیں، نوکریاں لوگوں کے پیچھے بھاگتی پھریں گی اور لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ تو مجھے لگتا ہے یہ کچھ اسی ہی ٹرانس میں یہ بات کی گئی ہے کہ معیشت 4% کی شرح سے ترقی کر رہی ہے، اور یہ جو ایسے جھوٹ ہے نا، بدقسمتی سے بڑی جلدی پکڑے جاتے ہیں۔ یہ تو ادھر سے مینپولیٹ کر کے، ادھر سے نمبر گرا کے، ادھر سے آبادی کم کر کے، کہ پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے ہی نہیں، وہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، لہذا ہم ترقی کر رہے ہیں، اس طرح کی گمکری بھی کی جاتی ہے۔ لیکن یہ جھوٹ بڑی جلدی پکڑا جائے گا۔ ابھی بجٹ کا سیشن آنے والا ہے، اس وقت اسٹیٹسٹکس ڈویژن بھی آپ کو ایک اپنی ترقی کی شرح ایگزیکٹلی بتائے گا۔ IMF کی طرف سے بھی کچھ رپورٹ آئے گی، ورلڈ بینک بھی آپ کو بتائے گا، اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی کوئی سٹیٹمنٹ آئے گی، وزارت خزانہ بھی کوئی بات کہے گی۔ تو دنیا میں اس طرح کے جھوٹ اب چھپ نہیں سکتے۔ یہ باتیں تھوڑے دنوں تک پتہ چل جائیں گی کہ ہماری ترقی کی شرح 4% ہے یا -4% ہے یا 1% ہے یا 0.4% ہے۔ یہ بھی تھوڑے دنوں تک پتہ چل جائے گا۔ پھر یہ کہیں گے کہ اپوزیشن یہ سب کچھ کروا رہی ہے، ہم تو ترقی کر رہے ہیں۔ آپ سڑک پہ جا کے دیکھیں، لوگ کتنے خوش ہیں، لوگوں کے ہاتھوں میں نوٹوں کی گڈیاں وہ بانٹتے پھر رہے، کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ یہ کس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں بڑے مزے سے، ان کو بالکل کوئی شرم حیا نہیں ہے۔ جیسے بڑے مزے سے انہوں نے کہا اپنی پرفارمنس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اگلی حکومت ہماری آئی تو پاکستان ترقی کرے گا۔ او بھلے لوگوں، جب تمہاری حکومت ہے تو اس وقت عوام کے سکھ چین کا کیوں نہیں سوچ لیتے؟ اس وقت ترقی کیوں نہیں کر لیتے؟ اس وقت اپنے افعال وزارتیں کیوں نہیں ٹھیک کر لیتے؟ لیکن دیکھیے پلاننگ کتنی دور کی ہے، اور اس پلاننگ کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو عوام جس کو اتنا ذلیل و رسوا کر دیا ہے، ابھی ان کے جسموں میں تھوڑی سی جان باقی ہے، ابھی ان کے اوپر اور ظلم و ستم ڈھائے جا سکتے ہیں۔ تو بری خبر یہ ہے کہ خان صاحب کو امکان یہی ہے کہ اگلی حکومت بھی ان کی آئے گی۔ حالت یہ ہو گئی ہے کہ ان کے MNA، ان کے وزیر اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، وہاں جاتے ہیں لوگ جوتے مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں ان کو۔ اور یہ پتہ نہیں کیسا ذہن ہے کہ اگلی حکومت ہماری آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد خان صاحب نے ایک تو اگلی حکومت کے حوالے سے بری خبر سنائی، دوسرا معیشت کے اعداد و شمار کے حوالے سے رج کے جھوٹ بولا، اور تیسری بات جو انہوں نے کی وہ بھی بڑی خطرناک بات تھی۔ وہ بات انہوں نے کی کہ جس قوم نے ترقی کی اس کے لیڈر ملک ہی میں رہے۔ اب یہ پتہ نہیں کس کو سنانے کی کوشش کر رہے ہیں، نواز شریف کو شاید سنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن نواز شریف کو تو آپ نے خود بھیجا تھا، آپ کے اپنے ڈاکٹر تھے اور یاسمین راشد تھیں، انہوں نے کہا کہ ان کی طبیعت اتنی خراب ہے کہ ان کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا۔ یہ تو صورتحال بڑی واضح آپ لوگوں نے بھیجا تھا نا۔ تو پھر مجھے بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جس ملک نے ترقی کی اس کے لیڈر باہر رہے، ہمارے ہاں سیاسی لیڈر کو تو ہم لیڈر اتنا خاص مانتے نہیں۔ ہم لیڈر سے مراد وہ لوگ لیتے ہیں جو بنیادی طور پر جمہوریت کی بساط بچھاتے ہیں، ادھر کا مورا ادھر، ادھر کا مورا ادھر کر دیتے ہیں، پھر بھی بات نہیں بنتی تو بساط ہی پلٹ دیتے ہیں۔ تو وہ شاید ان کی طرف ان کا اشارہ ہو، تو پھر تو خان صاحب کی بات صحیح ہے، وہ سارے لوگ تو باہر ہی ہیں۔ وہ سنائے گزشتہ پتہ نہیں فیس بک پہ پڑھا تھا، صحیح ہے کہ غلط ہے، کہ اسلم بیگ کے علاوہ سارے کے سارے چیف ملک سے باہر ہیں، اور ان کے ولاز بھی ہیں، ان کے جزیرے بھی ہیں، ان کے ایسٹس بھی ہیں، ان کی بہت سارے ایسے اکاؤنٹس ہیں کہ کوئی جمہوری بندہ تو اس کی طرف دیکھنے کی جرات ہی نہیں کر سکتا، کسی کی ہمت ہی نہیں ہے بھائی اس معاشرے میں۔ تو خان صاحب ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں،
تو اگر ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو یہ اشارہ خان صاحب کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ خان صاحب تو انہی کے تعاون سے یہاں پر بیٹھے ہیں، مثبت رپورٹنگ کے دور میں جی رہے ہیں۔ تو یہ خوشخبریوں اور بری خبریوں کا مکس کل خان صاحب نے جاری کیا ہے، اس کا جواب میرے خیال میں میرے پاس نہیں ہے، اور خان صاحب کے پاس بھی نہیں ہے، عوام کے پاس ہے۔ پاکستان کے کسی بھی شہر میں جا کر لوگوں سے، عام لوگوں سے، رکشے والے سے، ریڑھی والے سے، کلفی والے سے جا کر پوچھ لیں کیا خان صاحب کی اگلی حکومت آنی چاہیے، وہ جن الفاظ میں اس کا جواب دے گا، یہ یوٹیوب ولاگ اس کی طہارت کا متحمل نہیں ہو سکتا۔